اللہ 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 اللہ۔ اس لیے ایک بات سنو، کتنا بھی ہوگا قیامت میں حساب تو حضرت ہارون رشید، بات ختم کر رہا ہوں، بادشاہ تھے نا؟ ارے بولو نا، بادشاہ تھے نا؟ کتنے بڑے بادشاہ تھے معلوم ہے؟ حضرت ہارون رشید بیٹھتے تھے، یوں بیٹھے، یہاں آسمان سے پانی آ رہا ہے، بولو آسمان سے پانی آ رہا۔ حضرت ہارون رشید کہتے تھے او یہ پانی برس رہا ہے، یہ مشرق میں برس جا یا مغرب میں برس جا، جہاں برسے گا ہارون رشید ہی کی حکومت نظر آئے گی۔ سوچو کتنی بڑی حکومت ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت ہارون رشید کا جب آخری وقت آیا، بولو کون سا وقت آیا؟ آخری وقت آیا، ایک دم سانسیں لمبی لمبی لے رہے تھے۔ ان کی بیوی کا نام زبیدہ، بولو بیوی کا نام زبیدہ، بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی زبیدہ۔ زبیدہ نے کیا کہا معلوم؟ کہا میرے شوہر یعنی ہارون رشید کو کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس بہت مال دولت حکومت بہت کچھ تھا، لیکن اب آخری وقت آیا ہے، اللہ کے سامنے رو لو، رو لو، اللہ کے سامنے رو۔ تو ہارون رشید نے کیا کہا معلوم؟ اپنی بیوی کو، بہت کوشش کرتا ہوں رونے کی، معلوم ہے آخری وقت آیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بدن ڈھیلا ڈھالا ہو رہا ہے، رونے کی کوشش بھی کر رہا ہوں مگر رونا۔ تو زبیدہ بیوی تھی، بہت سمجھدار تھی، کہا اگر ہمت نہیں ہے چلنے کی تو ایسے ہی لیٹے لیٹے تمہارے درباریوں کو کہو کہ جہاں تمہاری قبر کھودی ہے وہاں تمہیں لے جاوے، کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہے، تو تم وہاں جا کے ایک بار اپنی قبر دیکھ لو۔ ہارون رشید کو چلنے کی ہمت تو نہیں تھی، سب نے ایسے ہی اٹھایا جیسے جنازہ اٹھاتے، لیکن یہ تو زندہ تھے، اور ان کو لے گئے اور بتایا کہ یہ تمہاری قبر ہے۔ ہارون رشید ایسے ہی بیٹھے، لیٹے تھے، تھوڑا بیٹھے، اپنی قبر کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک آیت پڑھی اور اتنا روئے۔ کون سی آیت؟ وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، ارے بولو وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود۔ کون سی آیت پڑھی؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ یہ اماموں نے بہت مرتبہ فجر کی نماز میں یہ پڑھا ہوگا، لیکن ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں معلوم نا، قرآن سے ہم کو محبت ہی نہیں نا۔ کاش یہ آیت کا ترجمہ معلوم ہو جائے۔ حضرت ہارون رشید تو جانتے تھے، قرآن پاک کے بعد ہونے کا حافظ تھے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی 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 اتنا روئے اپنی قبر کے پاس، اتنا روئے کہ زبیدہ کو خبر دی گئی کہ تمہارے شوہر خاموش نہیں ہوتے، رونا بند نہیں کرتے۔ زبیدہ وہاں سے آئی، جب ہارون رشید کو روتا دیکھا، زبیدہ نے کہا میرا اللہ سے تعلق جیسا بھی ہوگا لیکن یقین ہے اس رونے پر اللہ نے میرے شوہر کو معاف کر دیا ہوگا۔ کون سی آیت پر روئے؟ پھر بولو کون سی آیت پر؟ یہ آیت ہم بھی پڑھے، قرآن میں ہے، 29ویں پارے میں، سورہ معارج میں ہے۔ کون سی آیت؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ میرے جیسے کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے جو کرسی پہ بیٹھ کر چلاتا ہے نا۔ معلوم ہے آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے جب میں حساب کتاب لوں گا نا اور تیرے لئے جہنم کا فیصلہ کروں گا نا، تو تیری زبان سے بولے گا میرا مال مجھے کام نہیں آیا، میری دکان مجھے کام نہیں آئی، میں میرے علاقے کا بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، بڑی کرسی پر بیٹھتا تھا، کچھ بھی کام نہیں آیا، میری کرسی بھی مجھے کام نہیں آئی۔ اور اللہ کیا کہے گی معلوم؟ فرشتوں کو پکڑو، اس کے ہاتھوں میں جہنم کی بیڑی ڈالو، پاؤں میں بیڑی ڈالو، اور پورے بدن میں اس کو بیڑی میں لپیٹو اور سیدھے جہنم کے حوالے کر دو۔ اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اس زبیدہ نے کہا میرے شوہر میرے پیاروں، ہم بھی تو کبھی روئے اکیلے میں بیٹھ کے، تہجد میں روئے، کیا میرا مال، کیا میری دکان، کیا میرا مکان۔ ایک بار آنکھ بند ہوتی ہے نا، قسم اللہ کے رونے والے روتے 1 دن 2 دن 3 دن، بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی، روئے گی، اس کے بعد میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے میرا باپ کیا چھوڑ کر گیا، میرے باپ کی پراپرٹی کیا ہے، میرے باپ کا پیسہ کیا ہے، میرے باپ کی زمین کیا ہے، لیکن وہ باپ کو نہیں معلوم ہے کہ اتنے پاپ کر کے گیا ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آج آپ آئے ہو، سیرت النبی کی نسبت پر آئے ہو، میں ایک آخری بات بھی آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ 2 بات کہوں گا، 2 چیز سے اپنا تعلق جما دو، جمائیں گے انشاءاللہ۔
دیکھو بہت ساری باتیں کہی میں ریپیٹ کروں گا، لیکن دو چیزیں آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے اپنے آخری زمانے میں کیا فرمایا تھا؟ یہی ربیع الاول سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. کتنی چیزیں؟ آواز سے بولو، کتنی چیزیں؟ اگر تم دونوں کو پکڑ لو گے. دیکھو ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دونوں کو پکڑ لو گے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تھا میرا امتی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا تھا اگر وہ دو چیزیں جو میں چھوڑ کے جاتا ہوں چھوڑ دو گے نا، ہمارے نبی نے کھل کے کہا تھا دنیا میں بھی پیٹے جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، اور دنیا میں تو مار کھاؤ گے، مگر قیامت میں جہنم کا فیصلہ کر دیا. خزی فی الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. دنیا میں ذلیل. تو صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی، کہا اللہ کے رسول وہ دو چیزیں بتاؤ تو صحیح کہ ہم اس کو پکڑ لے وے، دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی. ہمارے نبی نے نمبر ایک فرمایا جو آج ہم نے پورے دن نہیں اٹھایا. بولو کیا؟ بولو نا کیا؟ ایک بات سنا دو، ٹائم ہے، ٹائم ہے، سنا دو. معلوم ہے مکہ میں بہت بڑے مالدار، نام جبیر. نام کیا؟ زبیر نہیں، زا سے نہیں، جیم سے، جبیر. بولو کیا؟ مکہ کے بہت بڑے رئیس، پراپرٹی، جائیداد. معلوم ہے ان کو کچھ مکہ والوں نے بھڑکایا. کیا بھڑکایا؟ جاؤ مدینہ جاؤ، بہت پیسہ ہے نا، بہت پیسہ ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، جاؤ مدینے میں. اپنے مکہ والے بہت کہہ دیے، بہت سارے کہہ دیے جاؤ مدینہ جاؤ. اگر تم کو اوپر والے نے، کعبہ کے پیدا کرنے والے نے تم کو مال دیا. اب جبیر کے پاس کلمہ تو نہیں تھا، ایمان تو نہیں تھا، بس مکہ والوں نے بھڑکایا کہ تمہارے پاس جائیداد، زمین، پراپرٹی، درہم، دینار، سواریاں ہے، ذرا لے کے جاؤ. اور مدینے میں اپنے بہت سے کہہ دیے مکہ والے جا کے چھڑا کے آؤ. تو جبیر اپنی پوری ٹیم کو تیار کیے. بولو کون؟ نام کیا؟ اور کہاں گئے؟ 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کہاں گئے؟ لیکن جب مدینہ پہنچے نا، اس وقت ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. بولو سبحان اللہ. کون سی نماز پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے آ کر پوچھا محمد کہاں ہے؟ میں جائیداد لے کر آیا ہوں، زمین کے کاغذات، دستاویز لے کر آیا ہوں، پراپرٹی، میں سب دے دوں گا، لیکن میرے مکہ کے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جاؤں گا. تو سب نے کہا وہ نماز پڑھا رہے، ابھی ملاقات نہیں ہوگی، مغرب کی نماز ختم ہوگی وہ خود باہر آئیں گے یا تمہیں اندر بلائیں گے، ملاقات ہو جائے گی، ابھی مغرب کی نماز ہو رہی. تو انہوں نے اپنا گھوڑا باہر کھڑا کیا اور خود گھوڑے پر بیٹھے اور کیا کہا معلوم ہے؟ دیکھتا ہوں وہ آتے ہیں یا مجھے بلاتے ہیں. وہاں کون سی نماز چل رہی ہے؟ ارے پورا مجمع بولو نا، کون سی نماز چل رہی ہے؟ اور پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی اور ہمارے نبی نے آگے سورت شروع کی. کون سی سورت شروع کی؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. پڑھتے پڑھتے یہ علماء کرام اور حفاظ کرام کو معلوم ہے وہ لمبی رکعت ہوا کرتی تھی. ہمارے نبی اس آیت پر آ گئے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. بس ہمارے نبی نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کی. کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ کون باہر گھوڑے پر کون بیٹھے؟ جب اس آیت پر پہنچے نا ہمارے نبی، ان کا یہ سانس پھول رہی تھی. جب اس پر آئے نا ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ. وہ کہنے لگے اپنے دوستوں کو مجھے لے چلو، محمد کے پاس لے چلو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ایسا کلام، یہ کلام کعبہ کے رب کی قسم، یہ صرف اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ابھی تو مغرب کی نماز مکمل ہوئی ہے، سیدھے مصلی پر گئے اور کہا میرے پیارے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو اس سے پہلے کہ میری روح نکل جاوے. آج ہم ان کو کہتے ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دوستو ہمارے نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے، جس میں ایک اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم، جس کا خلاصہ علماء نے بتایا 5 وقت کی نماز. تو میں پھر ایک مرتبہ دوہرا کے بات ختم کروں گا. نمبر 1 ہم نے شروع کیا تھا روزانہ درود. بھائی بات ختم کر رہا ہوں اب تو بولو نا کتنی مرتبہ درود پڑھنا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ؟